حفاظ کرام ہیں، قراء حضرات ہیں، وہ سارے یہاں میرے نزدیک آ ہوئے ہیں۔ ختم نبوت کے اساتذہ کرام یا دوسرے حفاظ سارے یہاں نزدیک آ ہوئے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو سارے حفاظ ایک ایک قرآن اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ یا ایک ہی قرآن رکھیں۔ بیٹھ کے کھاؤ بھائی، بیٹھ کے کھاؤ، شاباش، کھڑے ہو کے نہیں کھاتے۔ کوئی نہیں میں الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، جو بہت کم ہیں لیکن آج کل وہ زوروں پہ ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام بندوں کی طرح مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، پتھر ہو گئے۔ جو لوگ مدینے جاتے ہیں وہ کیا لینے جاتے ہیں؟ بے وقوف ہیں۔ نبی تو مر کے مٹی ہے۔ اور اس نظریے کو آگے بڑھانے والے اتنی جرأت کرتے ہیں کہ ہم جا کر سعودی حکومت سے کہو کہ قبر کو اکھاڑے، نبی کے جسم کو چونڈی ماریں گے، اگر تو نبی نے سی کی انہیں درد ہوا تو ہم سمجھیں گے زندہ، اور اگر انہوں نے سی نہ کی تو ہم سمجھیں گے وہ مر گئے، پتھر ہو گئے، مٹی ہو گئی۔ اتنی جرأت بھی لوگ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کو جا کے چونڈی مار دیں۔ جو کام ابو جہل کرتا تھا، جو کام ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ کرتے تھے، وہ کام آج کل کا ملا بھی کرنے کو تیار ہے کہ نبی کو جا کر پتھر مارتے ہیں یا چونڈی مارتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے، اور یہ نظریہ علاقہ چھچ میں خاص طور پر ہر گاؤں میں اوپر ہی اوپر جا رہا ہے، فساد ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر تو گئے، لیکن جب کوئی بندہ ان پر درود پڑھتا ہے
سلام پڑھتا ہے تو اللہ پاک ان کے جسم کے اندر روح ڈال دیتا ہے، اور جب کوئی سلام نہیں پڑھتا، درود نہیں پڑھتا، تو اللہ روح کو نکال لیتے ہیں، پھر نبی مردہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ قبر میں زندہ تو ہیں، لیکن ان کی وہ زندگی، وہ حیات برزخی ہے جو اگلے جہان کی ہر ایک کو ملنی ہے۔ تو اس حیات میں عام مسلمان اور نبی کوئی فرق نہیں، سارے ایک جیسے۔ چوتھا نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، دور سے کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے مقرر ہیں۔ خاص طور پر آج کا دن جس کو جمعے کا دن کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ہر جمعے کی شام کو میری قبر میں آ کر تمہارے درود و سلام مجھے تمہارے نام کے ساتھ دیتے ہیں، اور میں اس درود و سلام کو سنتا ہوں، فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جو بندہ میرے روضے پہ آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ ایک پانچواں نظریہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ زندہ تو ہیں لیکن مدینے کی کرن جانا ہے، یہیں لڈوؤں کی ایک پلیٹ رکھ لیتے ہیں، یہیں حلوے کی ایک پلیٹ رکھ لیتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ آ جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، جو کوئی بلائے وہ آ جاتے ہیں، اللہ کی طرح وہ ہر جگہ آتے ہیں جاتے ہیں۔ آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں تو اللہ کے نبی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، اگر آئے ہوئے ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ اگر نیچے بیٹھے ہیں تو میں کافر ہو گیا کہ نبی نیچے بیٹھا ہے میں اوپر بیٹھا ہوں، نبی بیٹھا ہے میں اونچا نبی کے آگے بول رہا ہوں تو میں بے ایمان، اور اگر نبی یہاں ہیں اور آپ سارے بے ادب اور گستاخ ہو کر نبی کا ادب و احترام نہیں کر رہے تو آپ بھی سارے کافر اور بے ایمان۔ اچھا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ 5 نظریے مسلمانوں میں ہیں۔ پہلا نظریہ کہ وہ مر گئے، مٹی ہو گئے، پتھر ہو گئے، مدینے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، قبر کے اندر کچھ نہیں۔ یہ نظریہ آج کل زوروں پہ چل رہا ہے، اور کہا کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو تو حیاتی ہے کہ مماتی ہے؟ کیا لفظ ہے؟ تو حیاتی ہے کہ یعنی تو نبی نو حیات مننا ہے یا نبی نو مردہ مننا ہے؟ جیڑا نبی نو حیات مندا ہے وہ کہتا ہے میں حیاتی ہوں، اور جو نبی کو مردہ اور پتھر کہتا ہے وہ کہتا ہے میں مماتی ہوں۔ میرا نظریہ ہے نبی مر گیا، بات ختم۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ پہلا نظریہ تو بالکل غلط ہے۔ پہلا نظریہ زور سے بولو، بالکل غلط۔ مولانا اگر اجازت ہو تو میں کہوں نبی اس سارے جہان کی جان ہے،
زور سے بولو نبی وہ ہیں تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سمجھے میری بات؟ وہ ہیں تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی، میں قرآن کی طرف بعد میں آؤں، پہلے میں جٹا کی باتیں، دیہاتی باتیں اپنی طالب علمانہ انداز میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ نبی سارے جہان کی زور سے بولو، نبی سارے جہان کی جان ہے۔ آسمانوں کی جان بھی نبی کے اندر ہے، سورج چاند ستاروں کی جان بھی نبی کے اندر ہے، پہاڑوں کی، سمندروں کی، جنگلوں کی، نہروں کی، زمین کی بھی جان نبی کے اندر ہے۔ آپ کی، میری، میرے ماں باپ کی، دادا دادی، نانا نانی کی، سارے جہان کی جان نبی ہے۔ اگر جان ہی مر گئی تو جہان کا ہے کہاں؟ اگر جان ہی مر گئی ہے تو پھر تم زندہ کیسے ہو؟ پھر آسمان کیوں کھڑا ہے؟ پھر سورج چاند ستارے کیوں کھڑے ہیں؟ پھر یہ دریا، ندی، نالے، پہاڑ، سمندر، دریا کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ جو ان سب چیزوں کی جان ہے، جان ہی نکل گئی، جان ہی مر گئی تو جہان کا ہے۔ پھر یوں کہو کہ صاحب یہ سارا جہان مر گیا، پھر یہ سارا جہان مردہ ہے اگر نبی مردہ ہے۔ اگر اس جہان کو سلامت مانتے ہو، اس جہان کو آباد مانتے ہو، اس جہان کو زندہ جہان مانتے ہو، تو پھر مان لو کہ اس جہان کی جان بھی، زور سے بولو، اس جہان کی جان بھی سمجھ آ رہی ہے حضرت میری بات؟ کہاں؟ جانے والے جا رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کا عقیدہ اور نظریہ بنانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمیشہ میں نے آپ کا عقیدہ بنایا ہے اور میں کوشش اسی کی کرتا ہوں کہ میں آپ کا عقیدہ بناؤں، اس لیے کہ ہماری بخشش کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ نبی اس جہان کی، زور سے بولو، نبی اس جہان کی جان ہے، اور اگر جان ہی مر گئی تو باقی کیا بچ گیا؟ نہ ملا زندہ، نہ پیر زندہ، نہ وہ شاہ صاحب زندے، نہ علامہ صاحب زندے، نہ کوئی قرآن کا شیخ زندہ، نہ کوئی حدیث کا محدث زندہ، نہ کوئی قرآن کا مفسر زندہ، نہ کوئی اللہ اللہ کرنے والا پیر زندہ، نہ تم زندہ، نہ میں زندے۔ یہ جتنی تراویحیں پڑھ رہے ہیں ہم سارے مردہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جان کی جہان کی جان اگر مر گئی باقی کیا بچے؟ نمبر 2، نبی اس جہان کی اصل ہے۔ نبی، زور سے بولو، اس جہان کی اصل ہے، اس لیے کہ اللہ خود کہتے ہیں تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا نہ یہ جہان ہوتا، نہ آسمان ہوتا، نہ کون و مکان ہوتا، نہ تو ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ بلبل کا نغمہ ہوتا، نہ چہکنے والی بلبل کا چہکنا ہوتا، نہ پھولوں کا مہکنا ہوتا، نہ ڈالیوں کا لہکنا ہوتا، نہ چاند کا چمکنا ہوتا، نہ سورج کا دمکنا ہوتا، نہ آسمان کی بلندی ہوتی، نہ زمین کی وسعتیں ہوتی، نہ سمندر کی موجیں ہوتی، نہ دریا کی لہریں ہوتی۔ نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی
زور سے بولو، نبی نہ ہوتے، نبی اس جہان کی اصل ہے، ہم سارے اس جہان کی نقل ہیں۔ اگر اصل مر گیا تو سارا کارخانہ بند، لیکن کارخانہ چل رہا ہے، کارخانہ تو نبی اصل ہے، نبی اصل ہے۔ اگر اصل ہی مر گیا تو باقی کیا بچا؟ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اس لیے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ نبی زندہ ہے۔ اب وہ کس طرح ہے وہ میں آگے بتاؤں گا۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3، نبی اس جہان کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس جہان کے لیے نہیں، رحمت للعالمین، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر رحمت ہی مر گئی، رحمت ہی مردہ ہو گئی، رحمت ہی ختم ہو گئی، رحمت ہی پتھر بن گئی، رحمت ہی مٹی بن گئی، تو یہ نماز تراویح کیا ہے؟ یہ ہمارے روزے کیا ہیں؟ اس لیے کہ نبی سارے جہان کے لیے رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اگر رحمت ہی ختم ہو گئی تو میری بات سمجھو، اس سے بھی میں آگے چلوں، اسی رحمت کو اگر سمجھاتا چلوں، بھائی پیچھے سے بجلی گھر ہی بند ہو جائے، یہ بتی جلے گی؟ یہ اسپیکر چلے گا؟ اگر بجلی گھر ہی بند ہو گیا، نبی سارے جہان کی رحمتوں کا بجلی گھر ہے، وہیں سے ساری رحمتیں آتی ہیں، وہیں سے ساری، اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کے لیے سراپائے رحمت ہے۔ تو اگر نبی مر گیا تو پھر رحمت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھر ہم سارے خدا کی رحمت سے خالی اور پورے۔ میری بات سمجھو؟ آگے میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کون سی سورت ہے؟ میں نے اس لیے آپ سے کہا قرآن رکھو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میں آپ سے پوچھوں تو کیا حضور صرف مکے والوں کے نبی تھے؟ کیوں بھائی؟ صرف مدینے والوں کے لیے نبی تھے؟ صرف عرب والوں کے نبی تھے؟ کیا خیال ہے آپ؟ بولو زور سے۔ آپ صرف مکے والوں کے نبی تھے؟ صرف مدینے والوں کے تھے؟ صرف جدے والوں کے تھے؟ صرف عرب والوں کے تھے؟ کیا تھے آپ؟ آپ ساری دنیا کے انسانوں کے نبی، جو اس وقت تھے، جو نہیں تھے، جو بعد میں آئے، جو بعد میں آئے، جو بعد میں آئے، جو بعد میں آئے، اور جو بعد میں قیامت تک آتے رہیں گے۔ حضور سب کے لیے، زور سے بولو، سب کے لیے، سب کے لیے۔ یہ عجیب بات ہے، نبی مر گیا، ہم امتی زندہ ہیں، رسول مر گیا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، رسول پتھر ہو گیا، ہم سانس لے رہے ہیں، نبی مٹی ہو گیا، ہم سانس لے رہے ہیں، حالانکہ وہ ہم سب کے رسول ہیں اور قیامت تک آنے والوں کے لیے رسول ہیں۔ تو وہ کیسے رسول ہیں جو خود تو چلے گئے اور خود ختم ہو گئے، لیکن اللہ ہمیں کہتا ہے کہ وہ تمہارے سب کا رسول ہے اور قیامت تک آنے والوں کا رسول ہے۔ اسی آیت جہاں ختم ہوتی ہے بڑا عجیب لفظ ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہے اس میں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کتنے لوگ ہیں جو اپنے رسول کی شان کو ہی نہیں جانتے کہ وہ سارے جہانوں کے لیے رسول ہے۔ بات کو سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔
پانچواں نمبر، یہ نظریہ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ قیامت تک ہے۔ زور سے بولو، ہر نبی جاتا گیا، نبوت ختم ہوتی گئی، میرا زمانہ، میرا سکہ، میرا کلمہ، میری نبوت، میری رسالت قیامت تک ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی ہوگی۔ ہر نبی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، ایک میں ہوں گا جس کے پاس سارے نبی آئیں گے، ایک میں ہوں گا جو ہوش میں ہوں گا، ایک میں ہوں گا جو جاگ رہا ہوں گا، ایک میں ہوں گا، باقی سارے نفسا نفسی نفسا نفسی نفسا نفسی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی میرے پاس جمع ہو کے آئیں گے۔ اللہ سے کہو جلدی حساب لے۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے سجدے میں گر جاؤں گا، قیامت کے 3 دن گزر جائیں گے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 1.5 لاکھ سال میرا سجدے میں گزر جائے گا۔ اللہ مجھے کہیں گے جس کا سجدہ 1.5 لاکھ سال کا، اس کا زمانہ کتنا؟ کوئی پلے پڑ رہا ہے میری بات؟ جس کا سجدہ صرف 1.5 لاکھ سال کا، کیا وہ 23 سال کے بعد مر گیا؟ وہ 23 سال کے بعد پتھر ہو گیا؟ 23 سال کے بعد مٹی ہو گیا؟ خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی، او لوگو سب سے اچھا میرا زمانہ۔ اب نبوت کا نوٹ آ جائے، اوپر موسیٰ کی فوٹو لگی ہوئی ہو، وہ نوٹ نبوت کی منڈی میں چلے گا نہیں؟ چلے گا؟ اگر نبوت والے نوٹ پہ عیسیٰ کی فوٹو لگ جائے، مہر لگ جائے، نبوت کے بازار میں وہ نوٹ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کہتے ہیں اب اس کے نوٹ کا زمانہ ہے، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر یہ مر گیا ہوتا تو ہم اس کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رکھتے، ہم نے نبوت کا دروازہ بند ہی اسی لیے کر دیا کہ قیامت تک کا یہ نبی ہے، نہ اس کا کلمہ مٹے گا، بولو بے شک، نہ اس کا قرآن مٹے گا، نہ اس کا نام مٹے گا، نہ اس کی شریعت مٹے گی، نہ اس کی سنت مٹے گی، نہ اس کے صحابہ مٹیں گے، نہ اس کی اہل بیت مٹے گی، نہ اس کی امت مٹے گی۔ جب امت نہیں مٹے گی، جب صحابہ نہیں مٹیں گے، جب اہل بیت نہیں مٹیں گے، جب اس کا کلمہ نہیں مٹے گا، جب اس کا نام نہیں مٹے گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ او میاں، دنیا کا کوئی جنگل ایسا نہیں جس جنگل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ہو، کوئی شہر ایسا نہیں جس شہر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ہو، کوئی آسمان ایسا نہیں جس آسمان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ہو، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ہو، کوئی ہوائی جہاز ایسا نہیں جس میں ایک بھی مسلمان مسافر نہ ہو، اور جو مسلمان ہیں
بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو لے کے چل رہا ہے. کوئی بحری جہاز ایسا نہیں جس میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں، جو بھی مسلمان چل رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو لے کے چل رہا ہے. ارے میاں جہاں کلمہ پہنچا نہیں تھا یہ تبلیغی جماعت والے دیوانے وہاں بھی کلمہ لے کے چلے گئے. جب کلمہ موجود، جب شریعت موجود، جب نام موجود، جب اس کی سنتیں موجود، جب اس کے اہل بیت کی عظمتیں موجود، جب اس کے صحابہ کی عظمتیں موجود، تو پھر وہ کیوں نہیں، پھر وہ کیوں نہیں، پھر وہ کیوں نہیں. یہ عجیب بات، نام باقی، کلمہ باقی، سنت باقی، اہل بیت باقی، جماعت باقی، پھر کہو نبوت بھی باقی، اس کی ذات بھی موجود باقی. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6. آگے چلیں 5. چلو جی 6. میرے اللہ نے ساتواں سپارہ آخری پاؤ کھولو. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. سمجھاتا جاواں مولانا ذرا توجہ کرے آنے. میرے اللہ نے نبوت دی ریل گڈی چلائی، میرے اللہ نے نبوت دی ریل گڈی، اے قرآن، میرے اللہ نے نبوت دی ریل گڈی چلائی. پہلے انجن لایا، انجن تو بغیر ٹرین چلتی نہیں، ٹرین کا ڈرائیور بنایا یا آدم اس کون سٹیرنگ سنبھال، کیا کہتے ہو، ڈرائیور کی سیٹ سنبھال. اللہ میاں کیا ہوگا، یکا کی بات سمجھاؤں، طالبانہ انداز میں سمجھاؤں، طالب علمانہ انداز سمجھاؤں. میں ابھی علمی بات کی طرف جاتا نہیں، میں خود طالب علم، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم. ان کے سامنے بیٹھ کر شرم تو مجھے آ رہی ہے، میں ان کے سامنے بات کر رہا ہوں، لیکن کروں کیا؟ میں تمہارا عقیدہ بنانا چاہتا ہوں، میں تمہارا نظریہ بنانا چاہتا ہوں، میں ان علماء کی بات کو رد کرنا چاہتا ہوں اور کچرے کے ڈبے میں ڈالنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نبی مر گیا. میرے اللہ نے نبوت کی ریل گڈی چلائی، ڈرائیور بنایا کس کو؟ ڈبہ لگایا دوسرا، میرا نور تو بھی بیٹھ جا. پھر ڈبہ لگایا ادریس تو بھی بیٹھ جا، یہ تیرا ڈبہ. پھر ڈبہ لگایا ابراہیم تو بھی بیٹھ جا، یہ تیرا ڈبہ. پھر موسیٰ بھی آ گئے، عیسیٰ بھی آ گئے، نوح بھی آ گئے، لوط بھی آ گئے، یعقوب بھی آ گئے، یوسف بھی آ گئے. ڈبے لگتے چلے گئے، آخر میں ایک ڈبہ آیا
جو ڈبہ اللہ نے میرے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، ڈبے لگ گئے، او پہلا انجن ہندوستان سے چلا مکے پہنچا، مکے سے میرے اللہ نے عراق پہنچایا، عراق سے ریل گڈی شام پہنچی، شام سے ریل گڈی فلسطین پہنچی، فلسطین سے ریل گڈی اردن پہنچی، اردن سے ریل گڈی مصر پہنچی، پھر مصر سے ہوتی ہوئی ریل گڈی مکے آ گئی۔ سارے نبی بیٹھے، تو کون؟ میں آدم ہوں۔ تو کون؟ میں ابراہیم ہوں۔ تو کون؟ میں موسیٰ ہوں۔ تو کون؟ میں نوح ہوں۔ گڈی چل پڑی، میرے اللہ نے گڈی کا گارڈ بھیجنا تھا، ٹی ٹی بھیجنا تھا، ٹکٹیں چیک کرنے والا بھیجنا تھا۔ ان کی ٹکٹیں کون چیک کرے گا؟ ان کے پاس نبوت کا ٹکٹ بھی ہے کہ نہیں کہ بغیر ٹکٹ گڈی پہ بیٹھ گئے؟ سارے نبی بیٹھے، آخر میں اللہ نے میرے پاک نبی کو گارڈ بنا کر، چیکر بنا کر، کنڈکٹر بنا کر بھیجا۔ اللہ میاں میں کیا کروں؟ فرمایا پہلے ڈرائیور کو جا کے دیکھ، بیٹھا جو ہے، نبوت والا شناختی کارڈ دکھا۔ آدم علیہ السلام شناختی کارڈ نکال کے دکھاتے ہیں، میرے پاک نبی دیکھتے ہیں، آئے مصدقا لما معکم۔ اللہ میاں میں کیا دیکھوں؟ آدم کا نام لکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا نبی نہیں، نیچے دے، تیرے دستخط ہیں کہ نہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ تیرے دستخط ہیں کہ نہیں؟ اگر تیرے دستخط ہیں تو آدم نبی ہے، ابراہیم اللہ یہ میرا دادا ہے، 14,000 نبیوں کا باپ ہے، کعبے کو بنانے والا ہے، میرے لیے دعائیں مانگنے والا ہے، اس کے بیٹے کے پیر سے زمزم نکلنے والا ہے۔ اللہ میاں یہ آگ میں بچ گیا، یہ تو پکا تیرا نبی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میرا نبی پہلے اس کا بھی جا کے شناختی کارڈ دے، اگر تیرے دستخط ہوں گے تو میرا ابراہیم میرا خلیل ہوگا، اگر تیرے دستخط نہیں ہوں گے تو ابراہیم بھی میرا خلیل۔ نبی گارڈ بن کے آئے، اور گارڈ کے ہاتھ میں 2 جھنڈیاں ہوتی ہیں، ایک لال ہوتی ہے، ایک سبز ہوتی ہے۔ سبز ہلاتا ہے گاڑی چلتی ہے، لال ہلاتا ہے گاڑی۔ او میاں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے اللہ کے نبی آئے، ہر نبی کی نبوت میرے پاک نبی کے ہاتھوں میں ہے، ٹکٹ میرے پاک نبی کے ہاتھ میں ہے، دستخط میرے پاک نبی کے ہیں۔ اگر میرے پاک نبی کے دستخط نہیں، یہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے، مولوی کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن کی 80 آیتیں ہیں، میں کہتا ہوں میرے پاس قرآن کی 250 سے بھی زیادہ آیتیں ہیں جو کہتی ہیں نبی قبر میں زندہ ہے۔ ابھی تو میں صرف سمجھا رہا ہوں، دستخط کرنے والا جے مر گیا وہ ہے ہی نہیں، تو پھر نبوت آ گئیاں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن سپارہ ہے تیسرا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، آپ صاحب تیسرا سپارہ، مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت، اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا، کہا اے میرے نبیوں میری بات سنو۔ سارے نبی سننے لگے، اللہ میاں کیا بات؟ اللہ کہتے لما آتیتکم من کتاب وحکمت، جس ویلے میں تانوں کتاب دے دیواں، جس ویلے میں تانوں نبی بنا دیواں،
تسی نبی بن جاؤ، تواڈے نام کے نوٹ چلنے لگ جائیں، تواڈی نام کی شریعت چلنے لگ جائے. ثم جاءکم رسول، پھر میرا محمد رسول بن کے آ جائے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. مصدقا لما معکم، وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سارے اس کا کلمہ پڑھو گے. تم سارے زور سے بولو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، مولانا معنی یہی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سارے اس پر ایمان لاؤ گے، تم سارے اس کا کلمہ پڑھو گے. جب تک اس کا کلمہ نہیں پڑھو گے تمہاری نبوتیں میرے دربار میں نہیں چلیں گی. جس نبی کا کلمہ سارے نبی پڑھیں، اگر وہ نبی خود مر گیا، کوئی گل سمجھ آئی نہیں کہ اگلی بھی گئی؟ کوئی سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی؟ اس جیسا کوئی، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین. اس کمبل پوش، اس کمبل پوش، یا ایھا المزمل. او میاں تم نبی کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم ہے جو کمبل میرے نبی نے سر پہ لیا، قرآن کہتا ہے وہ کمبل بھی آج تک زندہ ہے. یا ایھا المزمل، اگر وہ کمبل مر گیا ہوتا، سڑ گیا ہوتا، مک گیا ہوتا، تو میرا اللہ قرآن میں قیامت تک کے لیے کبھی اس کمبل کی قسم نہ کھاتا. یا ایھا المدثر، وہ چادر اوڑھن والا، اللہ کی قسم ہے اگر نبی مر گیا ہوتا تو نبی کی چادر قرآن میں موجود نہ ہوتی. اور جس نبی کا کمبل قرآن میں، قرآن مردہ کے زندہ، بولو زور نہ، قرآن مردہ کے زندہ، قرآن باقی کے نہیں، قیامت تک باقی ویسی کے نہیں. اگر قرآن موجود، قرآن زندہ، قرآن کی ہر بات زندہ، قرآن کا ہر مسئلہ زندہ، قرآن کا ہر حکم زندہ. قرآن میں جڑا کمبل آیا وہ کمبل بھی، وہ چادر بھی زندہ. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں وہ چادر جو میرے نبی کے جسم کے ساتھ لگ گئی، یہ تو جسم زندہ، کمبل بھی زندہ ہے. اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین، اس کے ایک بول کا مول نہیں، اس کے ایک بول کا مول نہیں. یاقوت و زمرد لال گوہر. او میاں تم تو نبی کے زندہ ہونے کی باتیں کرتے ہو، قرآن کہتا ہے نبی کا تو بول بھی زندہ ہے. بولو، نبی جو بولا وہ بھی موجود، نبی نے جو کیا وہ بھی موجود، نبی نے جو کہا وہ بھی موجود، نبی نے جو کر کے دکھایا وہ بھی موجود. اگر نبی کا بول موجود تو بولو بولنے والا بھی. اس کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد لال و گوہر.
اس کے ایک تبسم پہ میں قربان کروں فردوس بری، اس کے ایک تبسم پہ میں قربان کروں فردوس بری، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، وہ کعبہ ایمان، وہ کعبہ ایمان، وہ قبلہ جاں، وہ وجہ وجود کون و مکان، وہ کعبہ ایمان، نہ سمجھو تو سمجھا دوں، نماز میاں مکے کی طرف منہ کر کے پڑھو گے تو قبول ہوگی، لیکن اگلی بات یاد رکھو، جب تک میرے مدینے والے کا طریقہ نہیں ہوگا قبول نہیں ہوگی۔ ارے میاں جس نبی کا طریقہ زندہ ہو، جس نبی کی سنت زندہ ہو، پھر زور سے بولو سنت والا بھی وہ کعبہ ایمان، وہ قبلہ جہاں، وہ وجہ وجود کون و مکان، وہ شافع معاشر، وہ شافع معاشر، وہ ہادی کل، وہ ختم رسل، وہ مرکز دین، وہ شافع معاشر، وہ ہادی کل، وہ ختم رسل، وہ مرکز دین، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، کیا اس کا مقام و مرتبہ ہے، کیا اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، کیا اس کا مقام مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین۔
منزل کا رک جائے جہاں جتھے جبریل کھلو جاوے اے میرے نبوت دی میرے نبی دی شان تے شروع ہی اتھوں ہوندی ہے۔ مہار پکڑنے والا جبریل زندہ ہے کہ نہیں؟ بولو جبریل زندہ ہے؟ مہار پکڑنے والا زندہ تے جڑا ڈاچی تے بیٹھا وہ مر گیا۔ اس کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس بات سے کر لو، آغاز ہے اس کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین اس کمبل پوش کے میں قربان صورت بھی حسین۔ اگے سناواں جڑا آکھدا سناواں پڑھا چلو حالے کچھ نہیں آتا۔ کٹ جاؤں گا اس کی عزت پر، بولو آمین، کٹ جاؤں گا اس کی عزت پر، مٹ جاؤں گا اس کی عظمت پر۔ وقت آئے گا اگر دنیا دیکھے گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں۔ کٹ جاؤں گا اس کی عزت پر، مٹ جاؤں گا اس کی عظمت پر۔ وقت آیا اگر دنیا دیکھے گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں۔ اس کمبل پوش کے میں قربان صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ اللہ فرماتے میرا پاک نبی ان کی ٹکٹیں چیک کرنا تیرا کام ہے، جب تک تیرے دستخط نہیں ہوں گے آدم نبی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے چلتے ہیں، آئیے اب قرآن کی طرف آتے ہیں۔ مولانا پڑھیں قرآن کا حصہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یہ میں آپ کے لیے، لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، حضرت کھولو ذرا سورہ انعام نہ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ میں ساریاں قرآن کی آیتیں لکھ کے آیا، مطلب میں کھولنا ہوں، حافظہ نو لکھا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ لوگ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، جاؤ تیرے کو لوا ونجن، کتھے آ ونجن؟ آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور وہ اللہ سے استغفار مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ان کے لیے رسول بھی اگر اللہ سے استغفار مانگے تو اللہ کہتے ہیں میں ان کو معاف کر دوں۔ وہ بات پلے پڑی ہے، یہ قرآن کی آیت قیامت تک ہے کہ اگر کوئی لوگ تیرے پاس اللہ سے معافی مانگنے آ جائیں، خود بھی وہ مانگے اور تو بھی ان کے لیے استغفار مانگ۔ اگر نبی مر گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے، مٹی ہو گیا ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تو بھی ان کے لیے استغفار مانگ؟ بھائی مرا ہوا بندہ کسی کے لیے استغفار کر سکتا ہے؟ آج بھی علماء نے اس آیت کا معنی یوں کیا ہے
کہ اگر تم یہاں ہو تو اللہ سے توبہ کر لو، اگر تم مدینہ گئے کھڑے ہو تو روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول سے کہو، اللہ کے رسول میں گناہوں کا ڈھیر لے کر آپ کے دربار پہ آیا ہوں، ایک آپ میرے لیے اللہ سے معافی مانگے اور دوسرا میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، امیدوار ہوں۔ نبی آج بھی قبر کے اندر تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں فاعف عنہم فاعف عنہم واستغفر لہم فاعف عنہم واستغفر لہم فاعف عنہم واستغفر لہم۔ میرا نبی اگر انہاں امتیاں کولو کدے گناہ ہو گیا جاوے جویں میں معاف کر دینا تو بھی انہاں نو معاف کر دے، انہاں واسطے تو بھی قبر وچ بیٹھ کے استغفار منگیا کر۔ یہ ہے قرآن۔ آگے چلیے سورہ زخرف آیت نمبر 45 25واں سپارہ، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 45 25واں سپارہ، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، میرا رسول جو تجھ سے پہلے رسول گزر چکے ان سے پوچھ، ان سے زور سے بولو، ان سے اگر پہلے والے سارے رسول مر گئے تے مردیاں کو لو پوچھن دا اللہ کیوں آکھیا کہ انہاں کو پوچھ رسولاں کو لو، اگر وہ مر گئے ہیں پہلے والے رسول سارے، مردیاں کو لو بھی کدے کسے پوچھے ہیں؟ زور نال بولو، تسی تے جا کے ماشاءاللہ پیرا فقیرہ کو پوچھ لیندے ہو۔ ہاں کسی بچے بچی کو جن ہو جائیں تو سارے آپ پوچھتے ہیں کہ میرے گھر چوری ہوئی ہے، بابا جی دسو کیس کی تھی یہ جنہ کو پوچھ دینے بھائی مان، نمازہ بھی پڑھ دیں، چلے 4 مہینے، ٹوپیاں داڑیاں دربار حج زکات سارا کچھ ہے، لیکن جنہ کو جا کے پوچھ رہے ہوں، دربارہ والے کو پوچھ رہے ہوں۔ اللہ آخدا ہے اپنے رسول نو انہاں رسولاں کو پوچھ جڑے تیرے کو پہلے گزر چکے نے، تے اگر یہ رسول مر گئے نے تے اللہ کیوں آ کرے؟ کوئی سمجھ آئی حضرت؟ آگے چلیے سورہ الف لام میم سجدہ، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، آیت نمبر 23، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ۔ حضور فرماتے ہیں میں جب معراج پہ جا رہا تھا میں نے موسیٰ کو اس کی قبر میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھا، میں نے نماز پڑھتے موسیٰ کو دیکھا۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں میں جب 50 نمازیں لے کے آیا موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، موسیٰ نے کہا اللہ کے پاس جاؤ گٹاؤ تھوڑیاں کرو، میں گیا موسیٰ کے کہنے پہ 45 ہو گئی، 45 لے کے آیا، پھر موسیٰ نے کہا واپس جاؤ، میں واپس گیا، کتنی رہ گئی؟ پھر گیا موسیٰ کے کہنے پہ 35، پھر گیا موسیٰ کے کہنے پہ 30، پھر گیا موسیٰ کے کہنے پہ کتنی؟ 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 دعا کرو اگر چلے جان دیتے 5 بھی گئی ہیں۔ کیوں جی؟ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک جٹ بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا مولوی جی اگر ایک دفعہ اور چلے جاندے تھے ساڑھے گل جڑیاں بڑی میں عجیب بات تمہیں سنانا چاہتا ہوں، جنوں سے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں، خود لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے تاکہ جن مجھے دیکھے میں کھڑا ہوں، جن کام کرتے رہے کھڑے ہیں، بیت المقدس بن گیا،
لگایا پھر بنایا، اس لیے کہ جناب سلیمان کھڑے ہیں، اللہ کہتے ہیں کھڑے کھڑے دیمک بھیجی ہم نے، اس کی لاٹھی کو لگی، لاٹھی کو کھا گئی، وہ ٹکڑے ہوئی، لیکن وہ سلیمان علیہ السلام کے جسم کے ساتھ نہ ہم نے چوٹی کو لگنے دیا نہ دیمک کو لگنے دیا، وہ تو سلامت رہا۔ لکڑی کو لگایا، لکڑی ٹوٹی، لکڑی گری، ہم نے نبی کے جسم کو دیمک تو دیمک رہی، چوٹی بھی نہیں لگنے دی۔ لکڑی کو تو کھا گئی لیکن نبی کے جسم کو حضور نے فرمایا، حدیث آئی ہے، میں قرآن کی آیتیں ابھی کر، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر رکھا ہے وہ نبی کے جسم کو کھا جائے۔ وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، سورہ توبہ 11واں سپارہ 2 رکوع، وصل علیہم وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، میرا نبی اے جتنے بیٹھے ان واسطے تو دعا منگی کر، اس واسطے کہ جس ویلے کو امت واسطے دعا منگنا ہے میری رحمت کا سمندر موج بچ آ جاتا ہے، پھر میں انہاں تے سکون نازل کر دیتا ہوں، سکینہ نازل کر دیتا ہوں، سکون سکینہ تیری دعا کی وجہ سے۔ وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کے لیے دعا مانگ، تیرے لیے میرے لیے نبی اپنی قبر میں دعا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جمعے والے دن جب فرشتے تمہارے درود لاتے ہیں، تمہارے حالات بھی قبر میں میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، جب میں امت کے سجدے سنتا ہوں، سجدے مجھے دکھائے جاتے ہیں، جب درود دکھائے جاتے ہیں، جب استغفار بتائی جاتی ہے، جب کلمے بتائے جاتے ہیں، میں خوش ہو کر امت کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں، اور جب امت کے برے اعمال قبر میں میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں میں منہ ادھر پھیر لیتا ہوں۔ دعا مردے کر دے، دعا او میاں ہانگ کانگ والوں ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، ساری زندگی ایک پیر پہ کھڑے ہو کر درود پڑھتے رہو۔ یہ درود و سلام تو سب سے بڑا میرے نبی کی حیات کی دلیل ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاس۔ یہ سارے نبی مر گئے، پھر انہاں تے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ پھر اللہ اپنے محبوب کے لیے کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، میں بھی پڑھتا ہوں۔ میں اگلوں کی بات کر کے پھر آگے چلا، وہ جو کہتے ہیں جب درود پڑھا جاتا ہے روح ڈال دی جاتی ہے، جب درود پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا روح نکال لی جاتی ہے، میں ان سے بھی کہتا ہوں تمہارا نظریہ بھی غلط ہے، تم بھی نہیں سمجھے ہو۔ ایمان سے 24 گھنٹے میں کوئی ایک سکینٹ بتاؤ، منٹ تو بڑے دور کی بات ہے جب نبی پر کوئی درود پڑھنے والا نہ ہو۔ ہانگ کانگ والوں سب سے پہلے فجر فجی لینڈ میں ہوتی ہے، اللہ نے وہاں مسلمان بھیجے،
کتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، تبلیغی جماعتیں ہیں، وہ سب سے پہلے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر آسٹریلیا میں اذان ہوتی ہے، پھر نیوزی لینڈ میں ہوتی ہے، پھر انڈونیشیا میں ہوتی ہے، پھر ملیشیا میں ہوتی ہے، پھر تھائی لینڈ میں ہوتی ہے، پھر ویتنام میں ہوتی ہے، کمبوڈیا میں ہوتی ہے، پھر ہانگ کانگ آتی ہے، پھر چائنا جاتی ہے، پھر بنگلہ دیش جاتی ہے، پھر انڈیا جاتی ہے، پھر پاکستان ہوتی ہے، پھر ایران افغانستان ہوتی ہے، پھر ترکی ہوتی ہے، پھر مکے ہوتی ہے، پھر مدینے ہوتی ہے، پھر اللہ پاک یورپ میں لے جاتا ہے، یورپ والے اذان بس کرتے ہیں، پھر امریکہ والے اذان کہتے ہیں، پھر کینیڈا والے کہتے ہیں، پھر برازیل والے کہتے ہیں، وہ بس کرتے ہیں، پھر فجی لینڈ والے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرا اللہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی خالی نہیں جانے دیتا جس منٹ میں پوری دنیا میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہو. اور پھر میرے پاک نبی نے فرمایا 70,000 فرشتہ دن کو، 70,000 فرشتہ رات کو میرے دربار پہ آ کے میرے اوپر سلام پڑھتا ہے. ایک جماعت فرشتوں کی ہو کے چلی جاتی ہے، پھر قیامت تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا. او میاں جب ہماری آواز ختم ہوتی ہے پھر فرشتے آ جاتے ہیں، جب فرشتے بس کرتے ہیں پھر فجی لینڈ والے آ جاتے ہیں. دنیا میں 1 منٹ نہیں، سیکنڈ بھی خالی نہیں جس 1 سیکنڈ میں اللہ کے نبی پہ درود و سلام نہ پڑھا جاتا ہو. پھر کو بتا دو منٹ ایسا ہو کہ جان کٹ لئی جاندی ہے، پھر پا دیتی جاندی ہے، پھر کٹ لئی جاندی ہے، پھر پا دیتی جاندی ہے. او میاں فرشتے بھی بس کر جائیں، زمین والے بھی بس کر جائیں تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ، پھر میں پڑھتا ہوں. پھر زور سے بولو، پھر میں پڑھتا. اب ایمان سے بتاؤ کو منٹ ہے؟ یہ بھی غلط ہے، نہیں سمجھے. یہ بیچارے اس وقت صرف عراق اور شام میں بیٹھے تھے، انہوں نے سمجھا مسلمان یہیں تک ہے. اب یہ نہیں پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد ہانگ کانگ کی گلی گلی میں بھی اذان ہوگی، ہانگ کانگ کی گلی گلی میں مدرسہ ہوگا، کہیں ختم نبوت والے ہوں گے، کہیں دوسرے ہوں گے، کہیں تیسرے ہوں گے. وہ میاں اذان تو سارے کہنے والے ہیں نا، صلاۃ و سلام تو سارے پڑھنے والے ہیں نا. یہ بریلویوں کی اذان اور ہماری اذان کو الگ الگ ہے، کلون والوں کی اذان اور ہماری اذان کو الگ الگ. اذان تو سب کی ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے منٹ خالی ہے؟ تو سی مرو تواڈیاں بیویاں دعا نکاح کر رہے ہیں، نبی مر ونجے تے نبی دی بیوی نو دوسرا نکاح کرن دی اجازت نہیں کدے سمجھے ہو. تسی مر ونجو تے وراثت تقسیم ہوتی ہے، نبی مر جائے تو وراثت ہی کوئی نہیں ہوتی جو تقسیم ہو. ارے مرنے والے کا مال تقسیم ہوتا ہے، جو مرے ہی نہیں اس کا مال کہاں تقسیم ہو. مرنے والے کی بیوی دوسری نکاح کرتی ہے، جو مرے ہی نہیں اس کی بیوی دوسرا نکاح کیوں کرے؟ تمہیں طلاق کی اجازت ہے، نبی کو تو اللہ نے طلاق کی اجازت بھی نہیں دی. تمہارے نکاح پیر مولوی فقیر کریں، اللہ کے نکاح، نبی کے نکاح تو میرا اللہ کرتا ہے.